سلامتی ہے ان پر جو حق پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، سلامتی ہے ان پر جو حق سننے کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائی، آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایسے علماء ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو قصے کہانیاں اور گالی گلوچ ان کا یہی کام ہے۔ اصل میں ان کا مقصد ہے کہ دوسرے لوگوں میں، امت میں انتشار پھیلانا اور کچھ نہیں۔ تو انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسے علماء کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو۔ تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بادشاہ ہوں دلائل کا، یعنی کوئی بھی مسائل اگر میرے پاس کوئی بھی آتا ہے مناظرے کے لیے، کسی حوالے سے بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، تو میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ میں دوسرے بندے کو ناکام کر دیتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا مفتی صاحب سے کہ امام بخاری جو ہیں وہ بڑے امام ہیں، تو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام بخاری کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو چاہیے کہ وہ امام بخاری کی بات مان لیں، کیونکہ وہ بڑے امام ہیں۔ واحد قریشی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے؟ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی جب وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد آدھی صدی بعد جو ہے امام بخاری جو ہے پیدا ہوئے۔ جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ بڑے امام ہوئے، نہ کہ امام بخاری۔ کو یہ کہا کہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے ایک انجینئر کے پاس گئے ہیں، نہ کہ کسی عالم کے پاس۔ اگر آپ انجینئر کے پاس جاتے ہو تو ایسے ہی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کس حوالے سے بھی۔ علی مرزا کے 3-4 اسٹوڈنٹ تھے، وہ میرے سے ملنے آئے اور مجھے آ کر سوالات کرنے لگے مجھ سے۔ جب انہوں نے 3-4 سوال کر لیا، میں نے کہا سنو بیٹا، میں آپ سے بھی ایک باتیں کرتا ہوں، آپ کے سوالات کا خلاصہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ ہمارے سوالات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ابو حنیفہ امام بخاری کے خلاف بات کیوں بتاتے ہیں؟ امام بخاری والی بات مان لیں امام حنیفہ۔ میں نے کہا امام بخاری کب پیدا ہوئے، امام حنیفہ کب فوت ہوئے؟ اچھا ان کو کوئی نہیں پتا۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کا امام ہے گوگل، ذرا گوگل کر لو۔ کہ جی 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ میں نے کہا اوکے، اب دیکھو امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ انہوں نے گوگل کیا تو کہتے ہیں 194 ہجری میں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے جب آدھی صدی پوری ہو رہی تھی، اس وقت امام بخاری پیدا ہوا ہے، اب بتا بڑا امام کون ہے؟ یقین مانے ان کی ٹیک جا کر میں نے کہا بیٹا تمہیں پٹی انجینئر نے یہی پڑھائی ہے۔ امام حنیفہ امام بخاری کی مانتا، بابا امام بخاری تو ابو حنیفہ کے فوت ہونے کے آدھی صدی بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اچھا مرشد بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ غور کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ ایک انجینئر کے پاس گئے۔ جیلم اکیڈمی میں انجینئر محمد مرزا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جو امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ امام بخاری جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی وفات سے 44 ایئر کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے دلیل بناتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے، تو امام ابو حنیفہ جو وہ، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ ہمیں امام بخاری کی بات ماننی چاہیے۔ تو اس پہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہوتی، انہوں نے لکھی ہوتی، تو ہم ضرور مانتے۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے، جیسے امام شافعی کی کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب ہے مسند امام شافعی، اس کے بعد موطا امام مالک جو ہیں ان کی بھی کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کی بھی مسند امام احمد بن حنبل وہ ان کی بھی بک ہے۔ یہ 3 جو امام ہیں ان کی بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کی حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو۔ بہنوں بھائی، یہ بات الگ ہے کہ کسی کی کتاب اگر ہو بھی صحیح، تو پھر بھی ان 4 اماموں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمارے قول پر، کیونکہ ہماری بات جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے یا اپنے آپ سے بھی کہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان 4 اماموں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بات اگر قرآن و سنت سے اگر ملتی ہے تو اس کو لے لو، اگر نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بڑے امام ہیں، تمام امام ان کی بات جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ بڑے ہوئے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے جو استاد تھے امام جعفر صادق، وہ بڑے امام ہوئے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ ان کی بات یہ بریلوی حضرات تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو انہوں نے اعلیٰ تشیع حضرات کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بڑا امام ہے کون چھوٹا امام ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے امام جو ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے علاوہ آپ جس کو مرضی ہے جو امام بنا لے، لیکن یہ امام جو ہیں ان کی بات اگر قرآن و سنت سے ملتی ہے تو وہ لے لینی چاہیے، اگر نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے ہی کرائٹیریا بنا لیا جائے کہ جو بڑا امام ہے اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو جو بھی امام ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی بات قرآن و سنت سے ملتی ہے اس کو لے لو، ادروائز اس کی جو بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی اس کو چھوڑ دو۔ یہی کہنا ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت سے ملتی ہے اس کو آپ لے لو، جس کی نہیں ملتی اس کو چھوڑ دو۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بڑا امام ہے جو پہلے پیدا ہوا ہے اس سے آپ نے سب کچھ لینا ہے یا اس کی اندر تقلید کرنی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مقلد ہیں اور یہ تقلید کرتے ہیں بریلوی حضرات، جس کی وجہ سے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو آگے لے کے آتے ہیں، ان کو پرائرٹی زیادہ دیتے ہیں دوسرے علماء کی بنسبت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.